کہ جو بچپنا ہوتا ہے ایک اچھی عمر ہوتی ہے، انسان اس عمر میں سیکھتا ہے، ان کے سامنے جو عمل کیا جائے وہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، اپنے ذہنوں میں انہیں اتار لیتے ہیں، اور بچپن میں جو عادتیں پڑ جاتی ہیں وہ ساری زندگی وہ عادتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے بچپن ایک زندگی کا سنہری دور ہوتا ہے کہ جس دور میں بچہ پروان چڑھتا ہے اور اسی پروان کے ذریعے، اسی نشو و نما کے ذریعے انسان اپنا مستقبل تیار کرتا ہے اور بڑا ہو کر وہ ایک اعلیٰ انسان بنتا ہے۔ اگر اس کا بچپن ہی اچھے ماحول میں نہ گزرے، اگر اس کا بچپن ہی گالی گلوچ میں گزرا ہو، اس کا بچپن ہی فلم اور ڈراموں میں گزرا ہو، جس کا بچپن ہی کھیل کود میں گزرا ہو، جس کا بچپن ہی آزادی میں گزرا ہو، وہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے رحمت نہیں بنتا بلکہ وہ ماں باپ کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سنہری اصول بیان کیے؟ اللہ قرآن میں پہلے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا بچوں کے ساتھ؟ حضور ویسے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، انسان ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کے لیے حضور کا وجود رحمت ہے، شفقت سے بڑا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور جب بھی کبھی گھر سے باہر آتے جاتے بچوں کو دیکھتے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ جا کر کھیلنا بھی شروع کر دیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ بچوں کو کاندھے پہ اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شہر مدینہ کی گلیوں میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جھولا بھی دیا کرتے تھے۔ یہ عمل تھا امام الانبیاء ہونے کے باوجود میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ شفقت بھرا رویہ دیکھیے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نماز میں نے حضور کے ساتھ ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد میں حضور کے ساتھ مسجد سے نکلا، ابھی بچپنا تھا، حضور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ تھا، آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے، جب بچوں کی نظر حضور پر پڑی نہ تو انہوں نے اپنا کھیل چھوڑ دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے وہ سارے آگے آ گئے۔ ہوتا بھی ہے استاد آ جائے تو بچے چکنے ہو جاتے ہیں، کسی کا شیخ آ جائے تو مریدین چکنے ہو جاتے ہیں، یہ فطرت ہے انسان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ بچے انہوں نے اپنا کھیل چھوڑا اور حضور کا استقبال کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کہ حضور سب بچوں کے چہرے پہ ایسے ہاتھ رکھ کر انہیں شفقت کے ساتھ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ محبت فرما رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کیونکہ بچہ تھا تو پیار کرتے کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس میرے چہرے پر بھی پھیر دیا۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے اتنی ٹھنڈک محسوس کی، اتنی ٹھنڈک محسوس کی، اور صرف ٹھنڈک ہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے مجھے ایسی خوشبو آئی، مجھے یوں لگا کہ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو والے برتن سے اپنا ہاتھ نکال کر تشریف لائے ہیں، اتنی خوشبو حضور کے ہاتھ سے آ رہی تھی، اور اتنا ٹھنڈا حضور کا ہاتھ اور نرم حضور کا ہاتھ تھا کہ انسان جب بھی حضور سے ملتا تو اسے ٹھنڈک اور خوشی محسوس ہوتی۔ یہ رویہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ۔ ارے وہ میرے نبی جنہوں نے انسانی حقوق کا ایسا عظیم درس دیا، حضور فرماتے ہیں میں بخاری میں آتا ہے میں جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو ارادہ یہ ہوتا ہے لمبی قرات کروں گا، قرآن زیادہ پڑھوں گا، لیکن جب پیچھے کسی بزرگ کا خیال آتا ہے، کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے نا، تو میں رب کی آواز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ جلدی کے ساتھ اس بچے کو میں اس کی ماں تک پہنچا دوں، کہیں اس کی ماں اس بچے کی وجہ سے تکلیف میں نہ ہو۔ ارے یہ ہے اصل میں انسانی حقوق جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ ارے یہ تو دور کی بات ہے، جنگ کے طور طریقے میرے آقا نے بدل کر رکھ دیے۔ ارے جنگوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، جنگ کہیں اور ہو رہی ہے لیکن بمباری اس جگہ پہ کی جا رہی ہے جہاں بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے لوگ ہیں جو جنگ لڑ بھی نہیں سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کو مرا ہوا دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بلایا اور لشکر آگے تھا، حضور درمیان میں تھے، اور لشکر کے سب سے آگے
فوج کے سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرے آقا نے پیغام بھیجا کہ حضرت خالد سے جا کر کہو حضور کا فرمان ہے کہ اب کسی عورت کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی. ان قتل النساء والصبیان، آقا علیہ السلام نے سختی سے منع کر دیا کہ تمہاری تلوار کی زد میں اگر بچہ بھی آ جائے تو اس بچے پہ تلوار نہیں اٹھانی، اگر عورت آ جائے اس عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی، اگر کوئی ضعیف شخص آ جائے اس کو اوپر بھی تلوار نہیں اٹھانی، اگر کھری فصل آ جائے تو فصل بھی تباہ نہیں کرنی، اگر کسی کی عبادت گاہ آ جائے عبادت گاہ کو بھی تباہ نہیں کرنا. یہ ہے اصل میں انسانی حقوق جو 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے امت کے لیے بیان فرما دیے تھے. حاضرین محترم، یہ انسانی حقوق ہیں جو میرے آقا نے بیان کیے ہیں. ارے میرے آقا تو کسی جانور کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے. میرے آقا نے ساری جنگوں کے طور طریقوں کو بدل کر رکھ دیا اور آج تک یہ اصول چلتے آ رہے ہیں. اور یہ آج اسرائیلی لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آبادی کے اوپر حماس کے جنگجوؤں نے کوئی بھی حملہ نہیں کیا، کسی کو تکلیف تک نہیں پہنچائی. بلکہ ایک عورت کا انٹرویو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حماس کے کچھ جنگجو وہ گھس گئے، میں نے رونا شروع کر دیا، بچوں نے بھی رونا شروع کر دیا، لیکن ان کا اخلاق دیکھ کر میں حیران ہو گئی. اتنے اعلیٰ کردار کے یہ لوگ مالک ہیں، کسی نے ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ الٹا کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہی حقیقت میں لوگوں کے محافظ ہیں. اور حتیٰ کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے گھر میں فروٹ پڑا ہوا تھا، ایک جنگجو کو بھوک لگتی ہے تو میری اجازت کے بغیر اس نے کیلا تک نہیں اٹھایا. اس کو بھوک ہے، طلب ہے، لیکن اس نے پہلے مجھ سے اجازت لی ہے، میں نے اجازت دی ہے تو پھر جا کے اس نے وہ کیلا کھایا ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. ارے میرے آقا علیہ السلام 1400 سال ہو گئے گزر گئے، لیکن ان کی تعلیمات پہ آج بھی امت صحیح معنوں میں عمل کر رہی ہے. جنگوں کے اصول میرے آقا نے بدل کر رکھ دیے. پتہ چلا کہ انسانی حقوق کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ حقیقت میں 1400 سال پہلے وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا. اب کسی انسانی حقوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بس لوگوں کو پاگل بنانے کے بس ایک طریقے ہیں. حاضرین محترم، اب آئیے، یہ تھی حضور کی شفقت. تربیت کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام نے بڑا زور دیا کہ بچوں کی تربیت پہ کیسے توجہ دی جائے، کیونکہ بچے مستقبل ہیں. انہی پہ جا کر ماں باپ کو ایک امید لگتی ہے، امید قائم ہو جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، انہیں تربیت دو. اور میرے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بھر کر جو چیز تحفے میں دیتے ہیں نا، وہ اولاد کو تربیت دیتے ہیں. اور اس تربیت سے مراد وہ دین کا علم ہے، انہیں دین سکھاتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم بطور مسلمان، بطور ماں باپ، ہم کتنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ آج اللہ ماشاءاللہ اسکول میں بچہ جاتا ہے تو تیار ہو کر جاتا ہے، ویل ڈریس ہوتا ہے، ماں کو فکر ہوتی ہے، بچے کا یونیفارم بھی وہ واش کر دیتی ہے، پریس بھی کر دیتی ہے، بچے کو تیار کر کر نہلا کر نیٹ کلین کر کے وہ اسکول بھیجتی ہے، کیونکہ ماں کو فکر ہے. لیکن ایسے اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں جہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس علم کے نام پر بزنس ہو رہا ہے. لیکن وہی بچہ جب کسی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ہماری حالت کیسی ہوتی ہے؟ کسی ماں کو نہ باپ کو فکر ہوتی ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ ہم اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے. تو یہ جو حضور نے تربیت کی بات کی ہے نا، اس تربیت سے مراد ہے اپنے بچوں کو دین سکھانا. اور یہی حکم میرے آقا علیہ السلام نے امت کو دیا ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. اور میرے آقا علیہ السلام نے اس سے بار کا میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں، تحفہ کوئی بھی دے نا وہ عارضی ہوتا ہے، ایک وقت تک اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، پھر اس کا معیار ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو تربیت کا تحفہ ہے نا، یہ عارضی نہیں بلکہ یہ دائمی ہے. یہ دنیا میں بھی انسان کے کام آتا ہے اور مرنے کے بعد وہی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، اپنے والدین کے لیے اصالِ ثواب بھی کرتی ہے،
اپنے والدین کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر دین ہی نہ سکھایا ہو تو پھر وہی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ 20 ایسے واقعات آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن ہے نا، قرآن ناظرہ پڑھنا تو اس کا بھی بڑا مقام، لیکن اگر کوئی قرآن حفظ کر لیتا ہے، دین سیکھ لیتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 لوگوں کو بخشوا کر ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن جنت میں لے کر جائے گا، اور اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور بلوں میں رہتی ہوئی چیونٹیاں اور پانی کی تہ میں تیرتی ہوئی مچھلیاں اس حافظ قرآن کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تعلیم، قرآنی تعلیم کے حوالے سے بھی ہمیں یار خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت ہو سکے۔ اب آئیے اس کے بعد اس کے اہم نکات کیا ہے تربیت کے اندر۔ سب سے پہلی تربیت کا پہلو یہ ہے کہ اپنے بچوں کے عقائد کو درست کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہمارے عقائد کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، صحابہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت رسول کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی جو ان کی تربیت میں بنیاد ہے وہ عقیدے کی پہچان ہے۔ لیکن حضرت حکیم لقمان سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، تو سب سے پہلی نصیحت آپ نے عقیدے کے حوالے سے کی تھی، اور اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا ساری زندگی کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پہلی تربیت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو کی وہ عقیدے کی پہچان تھی، اس لیے اپنے بچوں کو عقیدہ بتائیں، عقیدہ کیا ہوتا ہے، اور عقیدے کی بنیاد پر ہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات قرآن کی تعلیم ہے، محبت خدا ہے اور محبت رسول ہے۔ انہیں اپنے اکابر کے واقعات سنایا کرے، پاس بٹھا کر انہیں بتائے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، انہیں بتاؤ کہ شہاب الدین غوری کون تھا، انہیں بتاؤ کہ طارق بن زیاد کون تھا، انہیں بتاؤ کہ محمد بن قاسم کون تھا، انہیں بتاؤ کہ حضرت خالد بن ولید کا مقام کیا تھا، انہیں بتاؤ کہ جرنیل اسلام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مقام کیا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے قصے سناؤ۔ یہ وہ اسلام کے جرنیل تھے جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا، جن کے زور بازو کی بنیاد پر اسلام نے اپنا سکہ پوری دنیا میں منوا لیا۔ یہ تھے ہمارے ہیروز۔ آج ہمارے نصاب سے یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی، ہمیں غیروں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کے نظریات کو خراب کیا جا سکے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا تھا لوگوں، حضور کے وصال کے بعد حضور کی زندگی کے واقعات بالخصوص حضور کے غزوات کے واقعات ہمیں ایسے پڑھائے اور سکھائے جاتے تھے جس طرح قرآن لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اندازہ کریں، حضور کی سیرت کو پڑھایا جاتا تھا۔ آج کہاں ایسا معیار ہے؟ کسی ایک سکول کالج میں چلے جائے آپ کو نبی کی سیرت کے حوالے سے کچھ نہیں ملے گا، نبی کی سیرت پہ آپ کو پڑھانے والی، وہاں پڑھائی جانے والی کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ اس لحاظ محترم یہ بہت ضروری بات ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نا بری عادات سے بچا کر رکھو، یہ بڑی خاص بات ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو ماں باپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اور بگڑ جاتا ہے۔ اسلام نے یہاں تک کہا اگر بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹا دی جائے، اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر اسے ڈانٹنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر یوم عرفات تھا اور ایک نو عمر انسان، اس کی ایک باپردہ عورت پر نظر پڑ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فوراً دیکھ لیا، حضور اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا اور اس کا سر وہاں سے پھیر دیا، اور پھیرنے کے بعد میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے دن جس نے اپنے کان کی، زبان کی، نظر کی حفاظت کی، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حاضرین محترم، اس لیے یہ اولاد کی تربیت یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آج کے دور کے اندر دیکھیں، حضرت مجدد دین و ملت میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے بچوں کے حقوق کے حوالے سے۔ آپ نے اس کے اندر 80 بچوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کو کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ آج ہمارا معیار بدلتا جا رہا ہے نا۔ ان کی کتاب کا نام ہے مشعلۃ الارشاد فی حقوق العباد، یہ کتاب کا نام 80 حقوق بیان کیے۔
اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو حق دیا، فرمایا کہ بچے جب شادی کے قابل ہو جائیں تو کسی دیندار گھرانے میں بچوں کی شادی کی جائے، دین کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ آج تو معیار بدل گیا نا، پیمانہ بدل گیا ہے جی، ماڈرن لوگ ہونے چاہیے، بڑے مالدار ہونے چاہیے، لڑکی والوں کا بھی یہی معیار، لڑکے والوں کا بھی یہی معیار بدل گئے کہ جاب کیسی ہے، انکم کتنی ہے، کاروبار کیسا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ بچوں کا جب بھی ان کا رشتہ کرو، ان کی شادی کرو تو کسی دیندار گھرانے میں کیا کرو، پھر بھی وہاں حیا ہوتی ہے، وہاں تقوی ہوتا ہے، وہاں عزت ہوتی ہے، وہاں رسپیکٹ ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سن رکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہر گشت کر رہے تھے تو ایک دروازے کے آگے سے گزرے، اندر دو عورتوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر فاروق رک گئے سننے کے لیے کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ جب آپ نے کان لگا کے سنا تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، کچھ بکریاں تھی، دودھ بیچ کر وہ اپنا گزر بسر کرتی تھی، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں تھا، تو بکریوں نے دودھ کم دے دیا۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لو تاکہ جو خریدار ہے وہ پورے ہمارے ہو جائیں، تو تاکہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ خراب نہ ہو۔ بیٹی نے کہا ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے پھر اصرار کیا، بیٹی نے پھر انکار کیا، تو ماں نے آگے سے کہہ دیا بیٹا دودھ میں پانی ملا لو، تمہیں کون سا عمر دیکھ رہا ہے۔ اور عمر فاروق باہر ساری گفتگو سن رہے تھے۔ عمر فاروق نے جب یہ دیکھا تو ماں نے بیٹی سے یہ کہا، لیکن بیٹی نے آگے سے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی نے کہا کہ ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھی وہ بات۔ سیدنا عمر فاروق اتنے حیران ہوئے، آپ جلدی کے ساتھ چلے گئے، نماز فجر ادا کی، کسی کو بھیجا، فرمایا جاؤ ان دونوں کو بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، آ گئی، پوچھا خاتون اس لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے۔ عمر فاروق نے کہا اس بیٹی کا رشتہ دو گی؟ اب وہ یہ بات سن کر حیران ہو گئی، کہتے ہیں حضرت کہا آپ وقت کے بادشاہ، اتنی بڑی ریاست کے حکمران، اور آپ کا بیٹا آپ کا شہزادہ ہے، اور میری غریب سی بچی، گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ تو حیثیت دیکھتے ہیں، لوگ تو مقام دیکھتے ہیں، مال کتنا ہے، خاندان کیسا ہے، لوگ تو حیثیت پوچھتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، جہیز میں بھی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ کہا آپ جیسے عظیم لوگ، کہا ہم جیسے غریب لوگ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہ لوگوں کا معیار ہوگا، لیکن عمر کا معیار یہ نہیں ہے۔ عمر نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا ہے، لہذا میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کروں گا۔ خیر طے ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا وہ بچی امیر کتنی ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کے پاس ایجوکیشن کیسی ہے، اس کے پاس جاب کیسی ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ یہ بھی نہیں دیکھا لے کر کیا آئے گی، بس یہ دیکھا کہ اس کے پاس اللہ کا خوف تھا، اس کے دل میں خدا خوفی تھی، اس کے پاس تقوی تھا۔ بس اتنی سی بات پر آپ نے اپنے شہزادے بیٹے عبداللہ بن عمر کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ کر دیا، اور اللہ نے اسی کے بطن سے، نسل سے اللہ نے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا، جن کو دنیا آج عمر ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ اسلام کا سنہری دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا، کہ عمر فاروق کا زمانہ وہ یادیں تازہ ہو گئی، اور لوگ اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ لے کر لوگوں کو تلاش کرتے تھے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق مل جائے، لیکن کوئی زکوٰۃ کا مستحق رہا نہیں تھا۔ ایسا اسلام کا سنہری دور تھا۔ پتہ چلا اگر ماں کا کردار اچھا ہو تو اللہ بیٹے بھی ایسے عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کے اندر ماں باپ کا بڑا کردار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کا جو نکاح ہے، رشتہ ہے، وہ کسی دیندار گھرانے میں کیا جائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں فرمایا حسنھا ومالھا ونسبھا ودینھا۔ پہلی بات فرمایا عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے، دوسری بات عورت کا نسب دیکھا جاتا ہے کہ یہ خاندانی کیسی ہے، اس کے خاندان کی پہچان کیا ہے، تیسری بات فرمایا اس کا مال دیکھا جاتا ہے کہ امیر کتنی ہے، اور چوتھی بات میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا دیندار ہونا دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا میرے غلاموں جب بھی نکاح کرو تو کسی دیندار گھرانے میں نکاح کیا کرو۔